رولاؤ زینب کو، سر حسین سنا پر دکھاؤ زینب کو، نہ نکلے دخترے زہرا جو خیمے سے باہر، نہ نکلے دخترے زہرا جو خیمے سے باہر، پکڑ کے ہاتھ ابھی کھینچ لاؤ زینب کو، حسین امام کو جس سے کیا گیا تھا شہید، حسین امام کو جس سے کیا گیا تھا شہید، وہ خون بھرا ہوا خنجر دکھاؤ زینب کو، جکڑ کے لائے ہیں خیبر شکن کی بیٹی کو، جکڑ کے لائے ہیں خیبر شکن کی بیٹی کو، یہ کہہ کے شام میں در در پھراؤ زینب کو، چھپا کے ہاتھوں سے منہ کو یہ بولی بنت علی، چھپا کے ہاتھوں سے منہ کو یہ بولی بنت علی، خدا کے واسطے لوگوں
بچاؤ زینب کو، کہا یزید نے جب شمر سے سرے دربار، کہا یزید نے جب شمر سے سرے دربار، کدھر ہے دختر زہرا، دکھاؤ زینب کو، سلامی کہتے تھے آدا، رلاؤ زینب کو، سرے حسین سنا پر دکھاؤ زینب کو۔ درود پر محمد و آل محمد۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ شام والو بیٹیاں ہیں یہ نبی کی، نہ ستاؤ ننگے سر شہزادیوں کو، ننگے سر شہزادیوں کو، ایسے تمگر نہ پھراؤ، الکفا کے حلاتا کے ہے یہ وارث انما کے، سربرہنا ہے نہ دیکھو، سربرہنا ہے نہ دیکھو، اپنی نظروں کو جھکاؤ، نہ دوا ہے نہ غذا ہے، ہائے عابد پہ جفا ہے، چلنے دو آہستہ ظالم، چلنے دو آہستہ ظالم، تازیانے نہ لگاؤ، درد کانوں میں ہے بابا اور باہیں بھی ہے زخمی، قید خانے میں ہوں بیٹھا
چین قید خانے میں ہوں بے چین اپنے سینے پہ سلاؤ شام والو بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ صلوات علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ محمد آمد اہل بیت پیمبر کی شام میں گیسو کھلے ہوئے ہیں عزائے امام میں سر پیٹی ہے فاطمہ دارالسلام میں زینب یہ نہ کرتی ہے بلوایا زینب یہ نہ کرتی ہے بلوایا لوگو خبر کرو میرے نانا رسول کو بلوے میں شمر لایا ہے بنت بطول بلوے میں شمر لایا ہے بنت بطول کو نانا تیری نواسی کے سر پر ردا نہیں اور اہل شام دیکھتے ہیں کچھ حیا نہیں عابد غریب مرتا ہے تپ سے دوا نہیں بے ہوش ننھے بچے ہیں آب و غذا بے ہوش ننھے بچے ہیں آب و غذا دل سب کے کانپتے ہیں بدن تھار تھراتے ہیں اب سامنے یزید کے سادات اب سامنے یزید کے سادات ایک رسان میں 12 گلے و مصیبتہ روتے ہیں گودیوں کے پلے و مصیبتہ بس میں ستم گھروں کے چلے و مصیبتہ خاکے عزائے منہ پہ ملے و مصیبتہ خاکے عزائے منہ پہ ملے و مصیبتہ مشکل قدم اٹھانا تھا اسے اجتحام میں یوں اطرت نبی گئی بلوایا یوں اطرت نبی گئی بلوایا کرتی تھی یہ بیان دربار میں طلب ہوئے سادات ناگہاں اونٹوں سے اتری بیبیاں کہہ کے علامہ پیش یزید لے گئے ظالم کشا پیش یزید لے گئے ظالم کشا سامان جشن عام تھا دربار عام تھا ننگے سر حسین کا کنبہ تمام ننگے سر حسین کا کنبہ تمام ننگے سر حسین کا کنبہ تمام ناگاہ بڑھ کے شمرے لئی نے کیا سلام بولا کہ اے امیر یہ شادی کا ہے مقام امیدوار قلعت جاگیر ہے غلام حاضر ہے سر شہیدوں کے اور عطرت حاضر ہے سر شہیدوں کے اور عطرت بڑھ کر پکارا مرہ کے اپنا جگر ہے یہ لے ہم شبیہ غار پیمبر کا ساتھ لے ہم شبیہ غار پیمبر کا ساتھ واللہ اس کے رنجو عالم میں بسد بکا فرزند بطرا بات
72 जगह फर्जंद बूतरा 72 जगह गिरा। ये जिक्र था कि हश्र का सामान हो गया। घबरा गया यजीद के ये क्या, घबरा गया यजीद के ये क्या हुआ। देखा तो हुरमुला भी बादशाह आता है। सारे छोटे बच्चे का हाथों पे ला, सारे छोटे बच्चे का हाथों पे ला, सारे छोटे बच्चे का हाथों पे ला है। खून हल्क हल्क के ऊपर जमा हुआ। नन्हा सा मुंह है प्यास के मारे खुला हुआ। बाछों में दूध दोनों तरफ है भरा हुआ। सुराख तेरे जुल्म गले में पड़ा, सुराख तेरे जुल्म गले में पड़ा हुआ। इस खून पर यजीद ने जिस दाम निगाह की, उससे भी जब्त हो न सका रोकिया, उससे भी जब्त हो न सका रोकिया। बोला बता किसने भला की थी क्या खता। तूने इसे निशाना किया तेरे जुल्म का। बच्चे पे भी न खाया तरस तूने बेहाया। ये नाना सा गला तेरा नाव के, ये नाना सा गला वो तेरा नाव के। बतला तो किस फलक का ये मारे मुनीर है। बानो पुकारे बढ़ के मेरा सगे, बानो पुकारे बढ़ के ये मेरा सगे, बानो पुकारे बढ़ के ये मेरा सगे। हैरान खड़े थे साहब हरमे शाह मशरक़ैन। मोरे सुकूत लपना शिकवाना शोर शैन। ज़ैनब ने देखा तख्त पा नागा सरे हुसैन। बेसाख्ता तड़प के ये करने लगे, बेसाख्ता तड़प के ये करने लगे। वो है न मौत आई मुझे राह शाम में। भैया मेरा सलाम लो दरबार, भैया मेरा सलाम लो दरबार, भैया मेरा सलाम लो दरबार में। मोमिनीन आप लोग थोड़ा करीब आ जाएं प्लीज़। आज से अल्लामा डॉक्टर सलमान तुराबी साहब की मजालिसों का सिलसिला शुरू हो रहा है और ये 5 मजालिसों का सिलसिला है। तो इंशाल्लाह 8:30 बजे हम कोशिश करेंगे कि 8:30 पे ठीक रहेगा, 8:30 बजे मौलाना को जो है ना मेंबर पर बिठा देंगे हम। तो आप लोगों से वक्त की पाबंदी की भी इल्तिमास है। इंशाल्लाह दुरूद भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي
الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. صلوات. عزیزان محترم، ایک وقت کے بعد پھر یہ موقع مل رہا ہے کہ آپ کو ان 5 تقاریر کی زحمت دی جا رہی ہے. پہلی سفر 1435 ہجری اور ہر اعتبار سے مہم تاریخ، اہم تاریخ. میں اپنے سننے والوں سے بخوبی آگاہ ہوں، آپ کی سماعتوں سے بہت اچھی طرح سے واقف ہوں. ہمارے مولانا فرحت حسین موسی صاحب تشریف فرما ہیں، مولانا غلام السیدین صاحب تشریف فرما ہیں، بزرگ ہیں، بہتر جانتے ہیں چیزوں کو، اور آپ مسلسل ان سے استفادہ کرتے ہیں. میں اپنے تمام تر معروضات کو مؤدبانہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اور یہ جانتے ہوئے کہ میں خود ایک طالب علم ہوں، اور صرف جو بات پیش نظر ہے وہ یہ کہ اگر آپ میرے معروضات کو ملاحظہ فرمائیں اور اس پر ایک نگاہ ڈالیں. دیکھیے، 5 مجالس کے سلسلے کو قائم کرنے کے لیے بہت ساری صورتیں تھیں جو میرے پیش نظر رہیں، لیکن تاریخ چونکہ ایک ایسی تاریخ ہے کہ جس کے متعلق تمام آپ کے پاس جتنی بھی کتابیں ہیں، خاص طور پر وہ کتابیں جو آپ کو آپ کے مقتل سے مربوط کرتی ہیں، تو ان پر اگر نظر ڈالیں تو صرف یہ کہوں گا کہ قبلہ گاہی یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو اہمیت شاید 10 محرم کی ہے، اس سے کم اہمیت یکم سفر کی نہیں ہے. تو یہ تو بات پیش نظر تھی، اور اس میں اس سے بھی بڑھ کر جو میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ میرے پیش نظر رہا وہ یہ کہ ایک ایسے عنوان کو تشکیل دیا جائے کہ جہاں ہم بعد کربلا اس قوت کو سمجھیں، اس طاقت کو سمجھیں کہ جس نے دیکھتے ہی دیکھتے فاسق و فاجر کی حکومت کو ختم کر کے رکھ دیا. اور اس سلسلے میں میں اپنے سننے والوں سے یہی گزارش کروں گا، میرا مطالبہ یہ رہے گا کہ مجلس مبنی و اشارات ہوا کرتی ہے، مفصلات نہیں ہوتی. مجلس ہے اشارات کا نام. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھروسہ کرتا ہے بولنے والا اپنے سننے والوں پر کہ وہ آگے کی بات اور اس میں جو گنجائشیں ہیں اور جو اس میں وسعتیں ہیں اس کو وہ خود تلاش کریں گے. یہ ہمارا رابطہ ہے. یہ مجلس ایک رابطے کا نام ہے.
تو اگر اس کو مونولوگ بنا دیا جائے اور اس تعلق سے فقط یہ کہ میں کہوں گا یا میں بولوں گا اور آپ فقط سنیں گے، تو ہمارے پاس پیسو لسننگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اور اگر ایکٹیو لسننگ کی آپ بات کریں گے تو اس میں سب کو وقت واحد میں نہ صرف یہ کہ سوچنا ہوگا بلکہ اپنی فکر کی سرحدوں میں گنجائش بھی پیدا کرنی ہوگی. یہاں کی 5 تقاریر کے لیے جس عنوان کو میں نے طے کیا ہے اور آپ کے حوالے کر رہا ہوں وہ عنوان ہے آیات جلی اور بنت علی. آیات جلی اور بنت علی. یہ اتنا اہم عنوان ہو سکتا ہے اگر اس کی تمام گنجائشوں پر انسان ایک نگاہ ڈالے اور بغور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. میں نے پھر عرض کیا ہے کہ میرا معاملہ 50-55 منٹ کا رہے گا اور دورانیہ آپ کو معلوم ہے یہ رہے گا 5 دن آپ کے سامنے. مگر میں چاہتا ہوں کہ اس پر ہمارے سوچنے والے اذہان، فکر کرنے والے افراد اس موضوع کو اور آگے لے جائیں اور اس کو قوت سے تبدیل کریں. اس میں نہ کوئی حیرت ہے، اس میں نہ کوئی حسرت ہے، اس میں نہ کوئی حزن ہے، نہ اس میں کوئی بکا ہے. اس میں تو قوت ہی قوت ہے. تو ایک رخ یہ بھی اختیار کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ کیا کچھ کہا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں اگر میں اپنے کلام کو یہاں سے شروع کروں اور اپنے کلام کو شروع کرتے ہوئے بھروسہ کروں علامہ اقبال کی فکر پر فقط ایک شعر کی حد تک، تاکہ ہم ذرا سا اس کے پس منظر سے بھی آگاہ ہو جائیں. دیکھیے، آپ مستقل یہاں پر ذاکرین کو سنتے ہیں، سب کا اپنا مزاج ہے اور ظاہر ہے کہ آپ اگر میں یہ کہوں کہ بہت بہتر طریقے سے آپ اٹیون ہو چکے ہیں، لیکن میں ایک مختلف مزاج کا حامل ہوں. میرے ہاں سوچنے کا ایک مختلف طریقہ ہے اور جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ بڑا طالب علمانہ طریقہ ہے. میں چیزوں کو بہت گریجول پروگریشن کے ساتھ دیکھتا ہوں. میرے پاس یک لخت کوئی شے نہیں ہے، میرے پاس ایک دم کوئی چیز نہیں ہے، میرے پاس یعنی ایک جسٹ کے نتیجے میں ہے، نتیجے پہ ہم نہیں پہنچتے بلکہ ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ. ظاہر ہے فکر ارتقائی مراحل کو طے کرتی ہے تو کسی منزل پر پہنچتی ہے. بعین ہی عنوان کے ساتھ بھی یہی ہے. اقبال نے کہا تھا موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید ان دو قوت از حیات آیت پدید. علامہ اقبال اور آپ بخوبی واقف ہیں کہ اسرار و رموز میں یہ شعر رکھا ہوا ہے اور بڑی فکر کا حامل ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، جن قوتوں کا اقبال نے تذکرہ کیا ہے ان قوتوں کو وہ بہتر جانتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہیں وہ مختلف نوع قوتیں جو 2 مختلف سمتوں میں ہیں. مگر حیات کو اگر کوئی وجود ملنا ہے تو جب تک یہ ٹکراؤ نہیں ہوگا اس وقت تک حیات کے معانی مفاہیم آشکار نہیں ہوں گے. یہ ہے اقبال کی فکر. موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید ان دو قوت از حیات آیت پدید. حیات آشکارا ہوگی جب یہ قوتیں سمجھ میں آ جائیں. موسیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے نمرود کا تذکرہ نہیں کیا، فرعون کا تذکرہ کیا. شبیر کا تذکرہ کرتے ہوئے کسی اور قوت کا تذکرہ نہیں کیا، یزید کا تذکرہ کیا. اس لیے کہ وہ زمانہ ہو یا یہ زمانہ، یعنی اگر حق ہے تو انتہا پر ہے، باطل ہے تو اپنی انتہا پر ہے. یہ ہے اس سے مراد.
یعنی یہاں پہ شعر کی تشریح مقصود نہیں ہے، لیکن صرف بتلانا یہ ہے کہ ایک بڑی فکر جب کیریکٹرز کو تاریخ میں چنتی ہے تو وہ بربنائے الفت نہیں چنتی، بربنائے محبت نہیں چنتی، بربنائے مودت نہیں چنتی، بربنائے عقیدت نہیں چنتی، بلکہ بربنائے حقیقت چنتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے ہم کو اتنا بلند ہوگا، بلند ہونا ہوگا ہم کو اتنا بلند، یقیناً امام بارگاہ ہے، یقیناً فرش عزا ہے، یقیناً ایک عقیدت ہے، اور عقیدت ظاہر ہے کہ نتیجہ ہے، مودت ہے، محبت ہے، سب کچھ اپنی جگہ ہے، مگر بڑی اہم بات یہ ہے کہ ان سب سے بالا ہو کر جب آپ حیات کو بہت قریب سے دیکھنا چاہیں گے تو آپ کے لیے لازم ہوگا کہ اس میں سبجیکٹیوٹی سے زیادہ آبجیکٹیوٹی کو تلاش کیا جائے۔ معروضیت چاہیے عنوان میں، اس وقت تک کوئی عنوان قائم ہی نہیں ہوتا، اور یہ تو عنوان وجود ہے، یہ تو عنوان ہستی ہے، یہ تو عنوان بقا ہے، یہ تو عنوان حیات دائمی ہے۔ جب تک انسان اپنے عقائد و نظریات سے بلند نہ ہو جائے۔ اچھا، یہاں بلند ہونے کا مطلب مادر پدر آزاد ہونا نہیں ہے، یہاں بلند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا بنا کے اتنا نہ رکھو کہ دنیا یہ کہنے لگے کہ سبجیکٹ تمہارا ہے۔ نہیں، سبجیکٹ تو آفاقی ہے، سبجیکٹ تو کونیاتی ہے، سبجیکٹ تو کائناتی ہے، یہ کاسمک سبجیکٹ ہے، اس کو ارتھلی سبجیکٹ بنا کے نہ رکھیں۔ میرے معروضات کو سنیے، میں ایک بڑی، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی اہم فکر کے ساتھ آ رہا ہوں، مجھے یہ ضرور معلوم ہے کہ میں بہترین سماعتوں کے درمیان ہوں، شاید اسی لیے یہ گنجائش میں لے رہا ہوں اپنے موضوع میں۔ یہ زمینی مضمون نہیں ہے، یہ آفاقی مضمون ہے، اور اگر آفاقی مضمون ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق ہر دور سے ہوگا، ہر دہر سے ہوگا، ہر زمانے سے ہوگا، ہر قرن سے ہوگا، ہر صدی سے ہوگا، قیامت تک ہوگا، کوئی اور نہیں ہوگا، یہی ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے مماثل کوئی موضوع آپ تشکیل نہیں دے سکتے۔ اگر تذکرہ قرآن نے کیا ہے تو قرآن نے موسیٰ اور فرعون کا براہ راست تذکرہ کیا۔ سب قرآن کے پڑھنے والے ہیں، یہاں تشریف فرما ہے، بہتر جانتے ہیں کہ اگر آپ 26واں سورہ شعراء مطالعہ فرمائیے، 27واں سورہ نمل مطالعہ فرمائیے، 28ویں سورے پہ آ جائیے قصص، ان تین سوروں کے متعلق تو یہ کہا ہے کہ نزولی ترتیب میں یکے بعد دیگرے آنے والے سورے ہیں یہ، اور ان کا عالم یہ ہے کہ ان تین سوروں نے موسیٰ اور فرعون کی حکایت کو پوری طرح سے نریٹ کیا ہے۔ یہ تین سورے شعراء، نمل، قصص، 26، 27 اور 28، یہ تین سوروں نے آپ کو یعنی نتیجے پر پہنچا دیا، اور 28ویں سورے نے تو کمال کر دیا کہ جہاں شروع ہے ظاہر ہے کہ اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاسیم میم، حروف مقطعات، تلک آیات الکتاب المبین، یہ ہیں وہ کھلی ہوئی آیتیں جو کتاب بین کی ہیں، یہ نشانیاں ہیں، یہ آیتیں ہیں۔ اب اس کو پیسج نہ سمجھے کوئی، اس کو فقط ورسز نہ سمجھے کوئی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ آیات ہیں کتاب مبین کی، کھلی ہوئی کتاب کی یہ آیتیں، صریح کتاب کی یہ آیتیں۔ آیت بمانی ہے آیت لے لیجئے، آیت بمانی نشانی لے لیجئے، جس طرح سے بھی لے لیجئے، اور اس کے بعد نتلو علیک من نبع موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم مطلوع کر رہے ہیں تم پر قصے کو موسیٰ اور فرعون کا جو مبنی بحق ہے، مگر لقوم یؤمنون، یہ جو کنڈیشن ہے نا، یہ بڑی اہم کنڈیشن ہے، سمجھ میں اگر نہ آئے تو اس کے لیے متحیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ خود کوالیفائی چکے نہیں کرتے تو سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ لقوم یؤمنون، یہ ہرکس و ناکس کے لیے تھوڑی ہے یہ قصے۔ اب آپ کہیں گے کہ عجیب بات ہے، قصص القرآن کے نام سے کتابیں چھپ رہی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں قصہ نہیں، اس میں کنڈیشن ہے لقوم یؤمنون، جب تک کہ
صاحب ایمان نہ ہو اور صاحبان ایمان میں نہ ہو، اس وقت تک یہ قصہ قصہ ہی رہے گا نہیں، بلکہ قصہ پارینہ رہے گا، قصہ گزشتہ رہے گا، قصہ ماضی کا رہے گا، حال سے اس کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ بہت اہم بات کر رہا ہوں میں اپنے سننے والوں سے، یہ بات بہت اہم بات ہے، اس کو بہت غور سے سنیے۔ کبھی کبھی زندگیوں میں کبھی آپ یہ محسوس کریں کہ یہ گزشتہ ماضی کا قصہ ہے، کیا تعلق اس کا حال سے، تو آپ کو اپنے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اپنا تعارف خود کرا دیا۔ سمجھ رہے؟ اب تعارف آپ نہیں کرائیں گے، قرآن آپ کو متعارف کرے گا خود، لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ۔ اب یہ استثنائی صورت نہیں تھی، آپ سمجھیں، یہ ایگزمپشن نہیں تھا، یہ تو اعلان ہے، بچا کے تھوڑی رکھا ہے کسی کو، روک کے تھوڑی رکھا ہے، کسی کو محفوظ کر کے گفتگو نہیں کی ہے، بتایا کہ اگر کہیں کوئی آنے والے زمانے میں یہ مقدمہ قائم کرے اور مقدمہ یہ قائم کرے کہ اس سے ہمارا کیا تعلق، موسیٰ فرعون، آخر تعلق ہے ابراہیم نمرود، ابراہیم تعلق کیا ہے اس کا، تو وہ تعلق تو بنے نہ بنے، لیکن آپ نے اپنے تعلق کو تو بتا دیا کہ آپ کا اس کتاب سے کیا تعلق ہے۔ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، یعنی کبھی کبھی آغاز ہی میں قرآن چاہتا ہے کہ تقسیم ہو جائے انسانوں کی، پہچانے جائیں انسان۔ یہ دیکھیے، یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ، کیا ہو رہا تھا؟ سر اٹھا رہا تھا، سرکشی کر رہا تھا، اور وہ زمین پر اپنے آپ کو جس طرح سے چاہتا تھا کہ وہ باقی رہے، اس میں طغیان بھی تھا، عدوان بھی تھا، کفران بھی تھا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ یہ ساری چیزیں ہیں، ایک لفظ علا میں سب ہے، اٹھا کے دیکھیے سارے ترجمے، وہ اپنے آپ کو بمقابل کس کے؟ اپنے پیدا کرنے والے کے وہ لا کر کھڑا کر رہا تھا، اور وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ۔ ترجمہ سن لیجئے، ترجمہ یہ کرتا کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ تکبر تو تھا، سرکش تو تھا، اپنے سر کو اٹھا رہا تھا، بلند کر رہا تھا، اور آمادہ تھا اس بات پر کہ وہ مقابلے پر آ جائے، انسانوں کے نہیں، یہاں گفتگو کچھ اور ہو رہی ہے، پیدا کرنے والے کے مقابلے پہ سر کو بلند کر رہا تھا۔ اور کرتا کیا تھا؟ اس کا عالم یہ تھا کہ وہ زمین پر رہنے بسنے والوں کو فرقوں میں تقسیم کر رہا تھا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ فرقوں میں تقسیم کر رہا تھا، اور اس میں ایک خاص طائفے پر اس کا ظلم جاری تھا، اور اس کے مظاہر کچھ اس طرح تھے کہ ان کے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا، عورتوں کو جیتا چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، وہ مفسدین میں تھا، وہ فساد کرنے والوں میں تھا۔ یہ اس زمین کی گفتگو ہو رہی ہے، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، ان دو قوت از حیات آیت پدید۔ جب تک اتنی مماثلت نہیں ہوتی اس وقت تک شاعر یعنی یہ تقیل کو باندھتا ہی نہیں۔ اتنے قریب کے معاملات ہیں ان کیریکٹرز کے، اتنے قریب کے معاملات، اور وہاں ایک مرتبہ کہا کہ اس کا کام یہ تھا کہ وہ کمزور تو کر رہا تھا، گروہ در گروہ بانٹ رہا تھا، فرقوں میں تقسیم کر رہا تھا، اور اس کے بعد ایک خاص طبقے کو تو اس نے نشانہ ستم بنا کر رکھا تھا۔
بیٹوں کو ذبح کرنا اور عورتوں کو جیتا چھوڑ دینا، یہ سب کچھ اس کے بعد قرآن نے حرف آخر قائم کر دیا کہ وہ مفسدین میں تھا۔ یہ فساد کنندہ کی علامتیں ہیں۔ مفسد ضد ہے اس کی، کس کی ضد ہے؟ مصلح کی ضد ہے مفسد۔ یہ عجیب بات ہے، بہت آغاز میں بھی قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اصلاح کا اور فساد کا تذکرہ شروع میں ہو چکا سورہ بقرہ میں۔ ہمارا تعلق فی الوقت اس سورے سے نہیں ہے، ہم تو یہاں پر ہیں اور یہیں پر ہم رہنا چاہتے ہیں اور یہیں سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو کلاسیفائی کر دیا ان میں کہ جو فساد برپا کیے ہوئے تھے۔ سورت فساد کی تھی، فساد برپا کرنے والا مفسد کہلاتا ہے، وہ مصلح نہیں کہلاتا۔ اور پھر وہ تو اپنا کام کیے جا رہا تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ وہ اپنا کام کیے جا رہا تھا، وہ اپنے کام میں رکتا نہیں تھا، وہ مسلسل ظلم ڈھا رہا تھا، اور ہم نے بھی یہ ارادہ کر لیا تھا کہ ہم احسان قائم کریں گے، ہم احسان کی صورت قائم کریں گے۔ کس پر؟ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں کمزور بنا دیے گئے تھے، جو زمین میں کمزور کر دیے گئے تھے۔ کیسا احسان قائم کریں گے؟ نَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، کیا ہم ان کو بنائیں گے امام بھی اور ان کو ہم بنائیں گے وارث بھی۔ وہ اپنا کام کیے جا رہا ہے، وہ اپنا کام کیے جا رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید اس نسل کشی کے نتیجے میں میں اپنے ہدف کو پالوں گا۔ اس کا مطلب وہاں بھی کسی کو بچا کے رکھا ہے، وہاں بھی کسی کو روک کے رکھا ہے، وہاں بھی کسی کو اپنے امان میں رکھا ہے، اور اس کے ساتھ یہ اعلان کر رہا ہے ہم نے بھی یہ ارادہ کیا کہ جن کو کمزور کیا جا رہا، ایک طائفہ ہے نا، ایک طبقہ ہے نا انسان کا جس کو وہ کمزور کر رہا تھا، وہ مار رہا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کر رہا تھا، ان کی عورتوں کو جیتا چھوڑ رہا تھا، وہ کر رہا تھا، وہ سب کچھ کر رہا تھا، مگر وہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ عین حکمت ہو رہا تھا۔ وہ عین حکمت، کس کی حکمت؟ حکیم علی الاطلاق کی، وہ اس کی حکمتوں میں تھا کہ اسی طرح سے ہو، اس کی حکمت میں ایسے ہی ہونا، اس کے ارادہ ازلی میں بھی ایسے ہی ہونا کہ ہم انہی میں سے امام بھی بنائیں گے، انہی میں سے ہم وارث بنائیں گے۔ اس کا ارادہ تکوینی ہوتا ہے، تشریعی نہیں ہوتا۔ وہ اس زمانے میں رہ کے اس زمانے کے حالات کا مطالعہ کر کے نہیں امام بناتا، وہ اس زمانے کے پورے احوال کو اسٹڈی کر کے وارث قرار نہیں دیتا۔ اس کا ارادہ وہی ارادہ جو انما یرید والا ادارہ ہے، وہی ارادہ جو انما یرید والا ارادہ ہے، بائیں نہیں وہی ارادہ۔ کوئی مفسر یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ارادے کی حالت کوئی دوسری ہے، اس ارادے کی حالت کوئی دوسری ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کسی طبقے کا کوئی مفسر، کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں کہہ سکتا یہ دو مختلف ارادے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس کا تکوینی ارادہ تھا جو تطہیر میں ہے، یہ اس کا تشریعی ارادہ ہے جو کہ یہاں ہے قصص میں۔ نہیں، اس نے تو طے کیا تھا، اس کے ارادہ ازلی میں جو قدیم ہے، اس کی قدامت کا اندازہ اسپیس اور ٹائم سے نہیں کیا جا سکتا، اس کی کیفیت کا اندازہ کسی دہر کے نتیجے میں قائم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے اس نے یہ طے کر لیا، یعنی اس کی مشیت میں یہ طے تھا کہ ہم انہی میں سے بنائیں گے پیشوا،
انہی میں سے بنائیں گے رہبر, انہی میں سے بنائیں گے گائیڈ, انہی میں سے بنائیں گے لیڈر, جیسا جس کا من چاہے ترجمہ کر لے. مگر یہ امام ہوں گے, یہ مامون نہیں ہوں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ امام ہوں گے, یہ فرنٹ سے لیڈ کریں گے, یہ صفوں سے نکلنے والے لوگ نہیں ہیں. ان کے بدولت صفے بنے تو بنے, مگر یہ صفوں سے نکل کے قیادت نہیں کرتے, اس لیے کہ اس کا ارادہ جو تکوینی ہے اس میں طے ہے کہ وہ یہی ہوگا, ایسے ہی ہوگا. تم کمزور کیے جاؤ, تم سمجھ رہے ہو کہ تم کمزور کر رہے ہو, تم اپنے عمل کے نتیجے میں شاید اس نتیجے پر پہنچ چکے ہو کہ ہم نے انہیں کمزور کر دیا, اور ظاہر ہے کہ یہی تمہارے پاس مینز ہیں. دیکھیے میری بات کو بہت غور سے سنیے, یہی تمہارے پاس مینز ہے. تم ذبح کر کے سمجھتے ہو ختم ہو گیا. تم عورتوں کو بازار پھرا کے سمجھتے ہو کہ ہم نے ان کو تو روک لیا. اس سے تشہیر بھی ہے اور اس طرح سے ان کی بے توقیری بھی ہے. تم اپنا کام کیے جاؤ فرعون, تم اپنا کام کیے جاؤ. مگر ہم نے یہ چاہا کہ ہم انہی میں سے پیشوا, انہی میں وارث, اپنا وارث, زمین پہ وارث, جنتوں میں تو ہوں گے ہی ہوں گے, اس زمین پہ وارث. وَنُمَكِّنُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودُهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. سورہ قصص جا کے دیکھیے اور اس کو بہت سنجیدگی سے آپ اس کا مطالعہ فرمائیے. فقط یہی نہیں کہ ہم نے کمزوروں میں امام بھی بنائے اور وارث بھی بنائے, نہیں, ہم ان کو اس زمین پہ تمکین بھی دیں گے. وَنُمَكِّنُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, لفظ تمکین یعنی آپ سمجھتے ہیں بے مکان ہے, نہیں, ان کا مکان ہے. آپ سمجھتے ہیں بے مقام ہے, بے محل ہے, نہیں, یہی ہے, یہی اسی زمین پر ہم دیں گے تمکین. تمکین تمکنت تک ہے, تمکین تمکنت تک ہے. تو کسی منزل پہ اگر ہشام ابن عبد الملک ابن مروان آئے اور وہ یہ کہے کہ میں شہزادہ ہوں, کعبہ اس کے لیے راستہ نہیں کھولتا, مگر علی ابن الحسین آ جائے تو کعبہ بلا لیتا. تمکین دیں گے. وَنُمَكِّنُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, ہم ان کو اسی زمین میں کمزور کر رہے ہیں, اسی زمین میں قتل کر رہے ہیں, اسی زمین پہ ذبح کرتے ہیں, اسی زمین پہ عورتوں کو جیتا چھوڑتے ہیں, اسی زمین پہ. کسی اور زمین کا تذکرہ نہیں ہے, یہی زمین ہے. مگر جب یہ زمین اپنا رنگ دکھاتی ہے تو وہ رنگ عجیب ہوتا ہے. یہی زمین پھر تمکین دیتی ہے, اور پھر ہم دکھاتے ہیں, ہم وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودُهُمَا, ہم دکھاتے ہیں فرعون کو بھی, حامان کو بھی, اور ان کے لشکر والوں کو بھی. کیا دکھاتے ہیں؟ مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ, جس بات سے ڈرتے تھے وہی بات ہم ان کو دکھاتے ہیں. کس بات سے ڈرتے تھے؟ تاریخ پوری آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے. اگر آپ موسیٰ اور فرعون کی تاریخ میں جاتے ہوئے گھبراتے ہیں فقط یہ سمجھ کر کہ نہیں معلوم وہ کتنی معتبر تاریخ ہے, تو اس تاریخ کو وہاں رکھ کے اس تاریخ میں آ جائیے جس کا صدقہ مجلس ہے, جس کا صدقہ ماتم ہے. اب میں نے آپ سے پہلا شعر حکیم الامت کا میں نے بیان کیا آپ کے سامنے. یہ مصلحتیں ہیں اس میں کہ اگر وہاں آپ کو تاریخ کھلتی ہوئی نظر نہ آئے اور آپ بحث میں ملجھ جائیں کہ نہیں معلوم ہسٹورین کون ہے, نہیں معلوم مورخ کون ہے, نہیں معلوم اس کا مزاج کیا ہے, تو بھائی یہ تو ابھی 1400 برس پرانی بات ہے. آ جاؤ, اس سے دیکھ لو, اس سے سمجھ لو,
تو اب ڈرتے تھے. فرعون ڈرتا تھا, حامان ڈرتا تھا, اس کے لشکر والے ڈرتے تھے, باوجود اس کے کہ وہ قتل کر رہے ہیں, باوجود اس کے کہ ذبح کر رہے ہیں, باوجود اس کے کہ وہ بے توقیری کر رہے ہیں, اس کے باوجود ڈرتے ہیں. یہ ڈرنے کے معنی کیا ہے؟ یہ ڈرنے کے معنی کیا ہے؟ بظاہر نہ کوئی طاقت ہے, بظاہر نہ کوئی قوت ہے, بظاہر نہ کوئی لشکر ہے, بظاہر نہ کوئی ایسی صورت ہے کہ جس کے تعلق سے کوئی یہ کہے کہ ہاں ہم نے دیکھا ایک لشکر رکھتے ہیں, کوئی خفیہ لشکر ہے. نہیں, کچھ بھی تو نہیں ہے, بظاہر تو کچھ بھی نہیں ہے. معلوم یہ ہو یہ خوف وہی خوف ہے جو الہی خوف بن کے ان پر مسلسل سوار ہے, اور وہ خوف کچھ نہیں ہے. تم ان کو مارتے جاؤ مگر امام انہی میں سے نکلتے جائیں گے, تم ان کو ختم کرتے جاؤ وارث اسی میں سے نکل کر سامنے آئیں گے. یہ وہ خوف, یہ وہ خوف کہ کہا کہ وہ ٹھیک ہے, ڈرتے ہیں نا, جو خوف ہے نا اب وہی سامنے آئے گا, وہی سامنے آئے گا. تو اب وہ بڑھتے بڑھتے سفر کرتے کرتے اس نے دہور کو کراس کیا, اس نے قرنوں کو کراس کیا, اور اب جو آیا تو ایسی منزل پر آیا کہ جس کے لیے دنیا نے کہا کہ گھر لٹ چکا ہے, حسین قتل کر دیے گئے, شہید کر دیے گئے, سب شہید کر دیے گئے, کوئی باقی نہیں بچا. دیکھیے عجیب بات, کوئی باقی نہیں بچا. ایک لاغر, ایک نحیف, ایک کمزور, جس کے متعلق کسی اور نے نہیں, سہل ابن سعد صحابی رسول نے کہا کہ میں نے دیکھا, میں نے, کہ اتنی کمزوری کا عالم تھا کہ کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں. مگر ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ امام یہیں سے, وارث یہیں سے, ہم نے یہ طے کیا. تو ان کی ظاہری حالت پہ نہ جاؤ, میں بات غور سنو, ان کی ظاہری حالت پہ نہ جاؤ, اس مشیت کو اسٹڈی کرو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس ارادہ ازلی کو اسٹڈی کرو, اس مرضی معبود کو اسٹڈی کرو کہ جس نے یہ طے کیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جس نے یہ طے کیا ہے. یہ اسباب جو ظاہر میں نظر آتے ہیں, دیکھیے اس میں بھی ایک فرق ہے. ایک شے مجھے جس طرح نظر آتی ہے ممکن نہیں کہ آپ بھی اسی طرح دیکھتے ہو. کسی کو گرنا اور گر کے بعد اٹھنا اس کے لیے معنی ہو سکتا ہے کہ کمزوری کے ہوں, مگر کوئی اور طرح سے اگر دیکھے تو وہ یہ کہے یہ گرتا ہے اور گرنے کے بعد یہ اٹھتا بھی ہے, یہ اٹھتا بھی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس اٹھنے میں جو قوت کو وہ دیکھ رہا ہے, وہ گرنے سے اس کو کہیں یہ محسوس نہیں کروا رہا ہے کہ نہیں قوت ختم ہوئی. نہیں, یہ ایک امتحان کی ایک ایسی کیفیت, ایک ایسی صورت, ایک آزمائش کی ایسی صورت جو اس پر طاری نہیں ہے, وہ دیکھنے والے کا امتحان لے رہا ہے. وہ دیکھنے والے کا امتحان لے رہا ہے. حسین کا گلا کٹا, بہت سو کا امتحان ہو گیا. کسی نے کہا حیات تو ختم ہو گئی. ہم اور آپ جو یہاں بیٹھے ہیں نا بچے کچے, ہمارے لیے تو حیات کا آغاز ہے. یہ فرق ہو گیا نا, دیکھنے میں فرق پیدا ہو گیا. ایک نے دیکھا کہ ذبح ہو گئے, قصہ ختم. ایک نے کہا نہیں حسین تو اب تو سر بلند ہوا ہے, اب تو یہ سر بلند ہوا ہے, اب تو یہ قیامت تک کے لیے یہ سر اٹھا ہی رہے گا. اس میں دیکھیے پوائنٹ آف ویو کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں, یہ دیکھنا, یہ درک کرنے کی بات کر رہا ہوں. درک کیسے کرتے ہیں؟ تو اگر کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں وہ نظار ہے اور کبھی گرتا ہے اور کبھی اٹھتا ہے, تو وہاں اس نے کہا کتنا بیمار ہے, کتنا لاچار ہے. مگر کسی اور نے دیکھا اور دیکھ کے کہا کیا استقامت ہے, کیا سفر کر رہا ہے.
40 اونٹ ہے اور سب کی مہار اس کے ہاتھ میں ہے. سب کی مہار اس کے ہاتھ میں ہے, اور وہ مہار کیسے ہاتھوں میں؟ جو رسن بستا نہیں, آہن بستا. ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں توق آہنی ہے, اور اس کے بعد قوت کا یہ عالم ہے. پلٹ کے دیکھیں تو کربلا سے سفر شروع ہوا. یہ جو دیکھنے والا دیکھ رہا ہے, یہ شام کے بازار میں یا سواد شام پہ دیکھ رہا ہے. ذرا کیلکولیٹ کریے, آج کے پاس آپ کے پاس اگر کوئی ہے میجرنگ اسکیل ہے اگر, تو اس میں کیلکولیٹ کر کے بتائیے کہ کتنا سفر وہ طے کر چکا ہے, کہاں تک وہ پہنچا ہے, کس طرح سے وہ پہنچا ہے. مگر اب اس قوت کو بھی سمجھیے جس کو عنوان میں میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, آیات جلی اور بنت علی. اس قوت کو تو سمجھیے کہ بے شک ناقے پہ سوار ہیں, کجاوا نہیں ہے, محمل نہیں ہے, پردے کا انتظام نہیں ہے, اور آگے آپ سے کہوں ہاتھوں کو پشت سے باندھا گیا ہے, سر کے بال کھلے ہوئے ہیں, گرد صحرا پڑ رہی ہے, مگر آواز مسلسل آ رہی ہے, عابد بیمار نہ گھبرانا, عابد بیمار نہ گھبرانا, عابد بیمار نہ گھبرانا. یہ کس کی آواز ہے؟ کس کی آواز ہے؟ تعالی المعصوم. اس کا کوئی ترجمہ فارسی زبان میں نہیں ہے سوائے اس کے ہم ردیف معصوم. اب میں اس کی مزید وضاحت نہیں کر سکتا, اس لیے کہ یہ وہ بلند منزلیں ہیں, یہ وہ بلند منزلیں ہیں کہ نہیں معلوم انسان کہاں سے کہاں پہنچ جائے. کافی ہے یہ سمجھنا کہ وہ قوت جو ناقے پہ سوار ہے اور یہ جو مہار تھامے ہوئے ہیں, یہ اتنی مساوی قوتیں ہیں کہ اس کے متعلق ہے ہم ردیف معصوم, ہم ردیف معصوم, تعالی المعصوم. کم قوتوں کی حامل نہیں ہے, کم قوتوں کی حامل نہیں ہے. امامت بھی یہیں سے چل رہی ہے, وراثت بھی یہیں تک پہنچ رہی ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ قوت کا یہ عالم ہے کہ نہیں گھبرانا, پریشان نہیں ہونا, پریشان نہیں ہونا. ہاں یہ ضرور کہا کہ ہمارے سر کھلے ہوئے ہیں اور دنیا ہمارے سروں کا نظارہ کر رہی, تو اتنا تو کرو کہ میرے بھائی کے سر کو جو نو کے نیزہ پر ہے اس کو ذرا فاصلے پر لے جاؤ تاکہ دنیا بھائی کے سر کو دیکھے, ہمارے کھلے سروں کو نہ دیکھے. بھائی کے سر کو دیکھے, ہمارے کھلے سروں کو نہ دیکھے. آج پہلی سفر ہے اور میں عادتاً کہیے, طبیعتاً کہیے, مزاجاً کہیے کہ میں اپنے آپ کو روک کے نہیں رکھ سکتا زیادہ دیر, اس لیے کہ قیامت کی تاریخ ہے. مرثیہ تو آپ نے سنا, مرثیہ پڑھنے والوں کے پاس گنجائش بہت ہوتی ہے, وہ آنے واحد میں بازار شام سے دربار شام تک لے جا سکتے ہیں, مگر میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے, میرے پاس اتنی قوت نہیں ہے. میں تو صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ شام کے بازار میں جب یہ لٹا ہوا قافلہ آیا, لٹا ہوا قافلہ آیا, اور اب جب یہ قافلہ آیا تو کسی مرد شامی نے ایک مرتبہ لٹے ہوئے قافلے کو دیکھا, اس نوجوان کو دیکھا, اس سر کو دیکھا, اور اس کے بعد اس نے اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ اس طرح سے پیش کیا, الحمدللہ الذی قتلکم وَأَهْلَكَكُمْ وَقَطَعَ قَرْنَ الْفِتْنَةَ عَنِ الْإِسْلَامِ. سر کو دیکھ کے اس نے کہا شکر ہے مالک کا کہ جس نے تمہیں قتل کیا, جس نے تمہیں ہلاکت کا منہ دکھایا, اور جس نے اسلام سے فتنے کے قرن کو اکھاڑ پھینکا, اس کی بیخ کنی کر دی. یہ کہا اس نے, شامی نے. اب دیکھیے کیا فرض بنتا ہے وہ جو وارث ہے, وارث ہے. اس نے ایک مرتبہ کہا
اے مرد بزرگ، تو نے قرآن کو پڑھا ہے، تو نے قرآن کو پڑھا ہے. اب دیکھیے یہ وہ منزل ہے کہ جہاں استقامت بھی ہے اور رک بھی گئے. کسی کی مجال نہیں ہے کہ تازیانہ اب لگائے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی نیزے سے آگے بڑھنے کو کہے. رک گئے قدم علی ابن الحسین کے، تو رک گئے اس لیے کہ اب اعلان کلمہ حق ہوگا یہاں پر. تو نے کہا پروردگار کا شکر، تو جانتا بھی ہے کس کا شکر ادا کر رہا ہے، اور تو یہ بھی جانتا ہے کس تعلق سے شکر ادا کر رہا ہے. تو بے اختیار کہا قرآن پڑھا ہے. کہا ہم بے شک قرآن پڑھا. آیہ قربہ کو پڑھا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہا پڑھا. کہا بنی اسرائیل سے اس آیت کو پڑھا، وآت ذی القربہ حقہ، کہا پڑھا. کہا انفال سے پڑھا تو نے اس آیت کو جس میں اللہ، اس کے رسول اور ذی القربہ کے لیے خمس کا اعلان کیا گیا، کہا پڑھا. تینوں مقام پہ قربہ کی تلاوت کرنے کے بعد ایک مرتبہ کہا آیہ تطہیر کو پڑھا ہے تو نے. ایک مرتبہ امامے کو اس نے پھینکا اور بے اختیار کہا سب پڑھا ہے، مگر یہ بتاؤ اس سے تمہارا کیا تعلق. نزدیک آ کے کہا وہ جو قرآن میں قربہ ہے نا، وہ رسول کے اقارب ہم ہیں، کوئی اور نہیں ہے. اور یہ جو تم کھلے سر دیکھ رہے ہو نا، یہ بیٹیاں ہیں اس گھرانے کی، یہ بیٹیاں ہیں. ایک مرتبہ مرد شامی نے ہاتھوں کو جوڑا، پیروں کو بوسہ دیا، کہا بس مرنے کی اجازت دیجیے، مرنے کی اجازت دیجیے، معرفت ہو گئی. دیکھیے کہاں انسان کی معرفت ہوتی ہے اور کتنی گنجائشوں میں انسان جی رہا ہے، کتنی گنجائشیں. یہ دروازہ کہاں تک کھلا ہے؟ دنیا کہتی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، میں کہتا ہوں معرفت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. پہچان لو، پہچان لو جن کو پہچاننا ہے، جن کا حق بنتا ہے کہ انہیں پہچانا جائے، انہیں پہچانو. ہاں یہ ضرور کہا کہ جو وقت ہم نے دمشق میں دیکھا، ایسا وقت ہم نے کہیں نہیں دیکھا. پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ یہ رونا اور مسلسل رونا، ارے یہ تو آپ کا طریقہ رہا ہے. کہا بے شک شہادت سعادت ہے ہمارے لیے، مگر بیویوں کا در بدر پھرنا تو نہیں. شعار انبیاء ہے، شعار اوصیاء ہے شہادت، مگر یاد رکھو آدم و عالم کی تاریخ میں کسی کی بیٹیوں کو اس طرح نہیں نکالا گیا. اور ایک مرتبہ کہا اقادو ذلیلاً فی دمشق کاننی من الزنج عبد غاب عنہ نصیرہ. ہمیں ایسے دمشق میں رسوا کیا گیا، ہمیں دمشق میں ایسے ذلیل کیا گیا، ہمیں اس طرح سے حقارت سے، ہماری بے توقیری اس طرح سے کی گئی جیسے کہ ہم حبشی غلام ہو جو زنجبار کے ہوتے تھے. اور ایسے غلام نہیں بلکہ ایسے غلام کہ جن کے آقا مر چکے ہوں. یعنی ایک رسی لائی گئی، اس میں 12 قیدیوں کو باندھا گیا. علی ابن الحسین کہتے ہیں کہ عالم یہ تھا کہ میری پھوپھی کا گلا ہے تو کسی کی کلائی ہے، کسی بچی کا گلا ہے تو کسی کا بازو ہے. اور اس طرح سے گھسیٹا جا رہا تھا. اتونا بحبال فربقونا مثل اغنامی، رسیاں تو آئیں مگر ایسے جیسے جانوروں کو گھسیٹا جاتا. 2-4 دقیقے آج کی تقریر ختم ہوگی. کل پھر سلسلے کو آگے کی جانب انشاءاللہ رواں رکھیں گے. مگر چلتے چلتے اگر اتنا کہوں کہ ایک مرتبہ گھسیٹتے ہوئے لے تو ضرور گئے، مگر ایک مقام پہ لا کے قافلے کو روک دیا
شہزادی سے کسی نے کہا کہ ابھی دربار کو آراستہ کیا جا رہا ہے, دربار کو مزین کیا جا رہا ہے, دربار کو سجایا جا رہا ہے, ابھی یہیں رکے رہو 3 ساعتوں تک. باب الساعات موجود ہے, 3 ساعات کتابوں میں لکھا ہے, اٹھا کر دیکھیے. 3 ساعتوں تک قافلے کو روک کے رکھا گیا. اب اس میں حق پہنچتا ہے اتنا سکینہ کا یا نہیں؟ آپ بتائیے کہ پھوپھی سے کہتی تھی, پھوپھی اماں بھائی علی اکبر کب آئیں گے, چچا عباس کب آئیں گے, بھیا قاسم کب آئیں گے؟ انتظار کرو بی بی, انتظار کرو, انتظار کرو. 7 دروازے ہیں داخلے کے. دروازہ پہلا کھلا, اعلان ہوا لاؤ. اب لاؤ تو جلدی لاؤ, اس لیے کہ عمرا بیٹھے ہوئے ہیں, وزراء بیٹھے ہوئے ہیں, سفراء بیٹھے ہوئے ہیں, سب کے سب بے چین ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں وہ خارجی کون ہے, اس کا گھرانہ کون سا ہے. پہلا دروازہ کھلا, ایک دستہ تھا جو تیار کھڑا تھا, نیزہ بردار تھے, پہلے دروازے کو عبور کیا. دوسرا دروازہ کھلا, کماں بردار تھے, دوسرے دروازے کو عبور کیا. تیسرا دروازہ تھا, ایک مرتبہ خنجروں کو تھامے ہوئے ایک فوج کا دستہ تیار تھا, عبور کیا. چوتھا, 5واں, 6واں, 6 دروازے ابھی عبور کیے. 7واں دروازہ کھلا تو میری شہزادی نے دیکھا 700 کرسی نشین بیٹھ. 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں. ایک مرتبہ یہ دیکھ کے میری شہزادی کمر پکڑ کے بیٹھ گئی. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں سید الساجدین کے. کسی نے آ کے کہا, سید الساجدین اب اگر پھوپھی نہیں چلتی تو ہم تازیانہ, یہ تازیانہ آمادہ کر دے گا. جا کے کہو کہ امیر انتظار کر رہا ہے, بادشاہ انتظار کر رہا ہے, اٹھو. ہاتھوں کو جوڑ کے معصوم امام وقت ہاتھوں کو جوڑ کے اور یہ کہہ کے کہ پھوپھی اماں آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. یہ جو ہم آئے نہیں یہاں تک, یہ آپ کی ہمت ہے, آپ کی قوت ہے, یہ آپ کی طاقت ہے. یہ سب بیویاں یہاں تک آ گئی. پھوپھی سے کہا, پھوپھی اماں بس ایک دروازے کو عبور کرنا ہے. کہا بیٹے نہ گھبراؤ, چلتی ہوں. مگر 21 رمضان کو جب بابا دنیا سے جا رہے تھے 2 باتیں کی تھی. 2. پہلی بات یہ کی تھی کہ زینب تیرے بازوؤں میں رسی بندھے گی, تو میں نے کہا تھا بابا جس کی 18 بھائی ہو اور عباس جیسا بھائی ہو, کس کی مجال ہے کہ وہ رسی باندھے. اور ایک مرتبہ کہا زینب دربار میں جب جانا تو پہلے مجھے بلانا پھر جانا. ایک مرتبہ یا علی کہہ کے کھڑی ہوئی, نجف کی طرف روک کر کے کہا آ جاؤ بابا, زینب کو دربار میں. حسین
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین زینب ہے سربرین چراغوں کو بجھاؤ، 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 زینب ہے سربرین
زینب ہے سربراہ چراغوں کو بجھاؤ 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 اے کلمہ پڑھنے والوں نہ بازار سجاؤ زینب ہے سربراہ چراغوں کو بجھاؤ زینب ہے سربراہ چراغوں کو بجھاؤ اے کلمہ پڑھنے والوں نہ بازار سجاؤ زینب ہے سربراہ چراغوں کو بجھاؤ زینب ہے سربراہ چراغوں کو بجھاؤ ہے سربراہ چراغوں کو بجھاؤ زینب ہے سربراہ چراغوں کو بجھاؤ زینب ہے سربراہ چراغوں کو بجھاؤ سن لو یہ آ رہی ہیں اذانوں کی صدائیں زہرا کی بیٹیوں کے نہیں سر پہ ردائیں زہرا کی بیٹیوں کے نہیں سر پہ ردائیں کیا یہ اجر رسالت ہے مسلمانوں بتاؤ زینب ہے سربراہ چراغوں کو بجھاؤ 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 سن لو یہ آ رہی ہیں اذانوں صدائیں زہرا کی بیٹیوں کے نہیں سر پہ ردائیں زہرا کی بیٹیوں کے نہیں سر پہ ردائیں کیا یہ اجر رسالت ہے مسلمانوں بتاؤ زینب ہے سربراہ چراغوں کو بجھاؤ 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 کتنے ہی درد لے کے چلی کرب و بلا سے رنگ لال ہوا بالوں کا امت کی جفا سے رنگ لال ہوا بالوں کا امت کی جفا سے پتھروں سے نہ مارو یوں ستم لو وہ نہ ڈھاؤ زینب ہے سربراہ چراغوں کو بجھاؤ زینب ہے سربراہ چراغوں کو بجھاؤ زینب ہے سربراہ چراغوں کو بجھاؤ زینب ہے سربراہ چراغوں
مظلوم کی بیٹی پہ یتیمی کا یہ عالم، بہلاتے تماچوں سے رہے بی بی کو ظالم، بہلاتے تماچوں سے رہے بی بی کو ظالم۔ معصومہ ہے پیاسی اسے پانی تو پلاؤ، زینب ہے سربرینہ چراغوں کو بجھاؤ، زینب ہے سربرینہ چراغوں کو بجھاؤ، زینب ہے سربرینہ چراغوں کو بجھاؤ، زینب ہے سربرینہ چراغوں کو بجھاؤ۔ اے کلمہ پڑھنے والوں نہ بازار سجاؤ، زینب ہے سربرینہ چراغوں کو بجھاؤ، زینب ہے سربرینہ چراغوں کو بجھاؤ، زینب ہے سربرینہ چراغوں کو بجھاؤ۔ مظلوم کی بیٹی پہ یتیمی کا یہ عالم، بہلاتے تماچوں سے رہے بی بی کو ظالم، بہلاتے تماچوں سے رہے بی بی کو ظالم۔ معصومہ ہے پیاسی اسے پانی تو پلاؤ، زینب ہے سربرینہ چراغوں کو بجھاؤ، 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 زینب ہے سربرینہ چراغوں کو بجھاؤ۔ روتا ہے لہو عابد بیمار کا دیکھو، ہائے تو کو رسن قافلہ سالار کو دیکھو، ہائے کو رسن قافلہ سالار کو دیکھو، زخمی ہے زیادہ نہ یوں زنجیر چلاؤ، زینب ہے سربرینہ چراغوں کو بجھاؤ، 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 زینب ہے سربرینہ چراغوں کو بجھاؤ۔ روتا ہے لہو عابد بیمار کا دیکھو، ہائے تو کو رسن قافلہ سالار کو دیکھو، ہائے تو کو رسن قافلہ سالار کو دیکھو، زخمی ہے زیادہ نہ یوں زنجیر چلاؤ، زینب ہے سربرینہ چراغوں کو بجھاؤ، زینب ہے سربرینہ چراغوں کو بجھاؤ، زینب ہے سربرینہ چراغوں کو بجھاؤ، زینب ہے سربرینہ چراغوں کو بجھاؤ۔ ہے کلمہ پڑھنے والوں نہ بازار سجاؤ، زینب ہے سربرینہ چراغوں کو بجھاؤ، زینب ہے سربرینہ چراغوں
چراغوں کو بجھاؤ. کتنے ہی درد لے کے چلی کرب و بلا سے, رنگ لال ہوا بالوں کا امت کی جفا سے, رنگ لال ہوا بالوں کا امت کی جفا سے. پتھروں سے نہ مارو یوں ستم لوگوں نہ ڈھاؤ, زینب ہے سربرین چراغوں کو بجھاؤ. 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 چراغوں کو بجھاؤ. سن لو یہ آ رہی ہے اذانوں کی صدائیں, زہرا کی بیٹیوں کے نہیں سر پہ ردائیں, زہرا کی بیٹیوں کے نہیں سر پہ ردائیں. کیا یہ اجر رسالت ہے مسلمانوں بتاؤ, زینب ہے سربرین چراغوں کو بجھاؤ. زینب ہے سربرین چراغوں کو بجھاؤ. زینب ہے سربرین چراغوں کو بجھاؤ. تو بجھاؤ. اے کلمہ پڑھنے والوں نہ بازار سجاؤ, زینب ہے سربرین چراغوں کو بجھاؤ. مظلوم کی بیٹی پہ یتیمی کا یہ عالم, بہلاتے تماچوں سے رہے بی بی کو ظالم, بہلاتے تماچوں سے رہے بی بی کو ظالم. معصومہ ہے پیاسی اسے پانی تو پلاؤ, زینب ہے سربرین چراغوں کو بجھاؤ. زینب ہے سربرین چراغوں کو بجھاؤ. زینب ہے سربرین چراغوں کو بجھاؤ. کتنے ہی درد لے کے چلی کرب و بلا سے, رنگ لال ہوا بالوں کا امت کی جفا سے, رنگ لال ہوا بالوں کا امت کی جفا سے. پتھروں سے نہ مارو یوں ستم لو تو نہ ڈھاؤ, زینب ہے سربرین
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناقت برحلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولاي أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. سلطان أبو الحسن علي بن موسى أيها الرضا كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. الأمان 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 من فتنة الزمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على